السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ غفلت میں ڈالا ہے تم کو کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقین کے ساتھ، ضرور تم نے دیکھنا ہے دوزخ کو، پھر ضرور دیکھنا ہے یقین کے علم کے ساتھ، یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ پھر ضرور تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، آخری صورتوں میں سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی صورت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی نعمتوں کا اور نعمتوں کے سوال کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربانی ہے۔ نعمت وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو راحت ملتی ہے، جس کے ساتھ انسان کو خوشی ملتی ہے، اور جس کے ساتھ انسان کو سکون ملتا ہے، اور جس کے ساتھ انسان کو اطمینان آتا ہے، اس کو دنیا کے اندر نعمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری نظروں کے اندر جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور بخششیں، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص بخششیں اور عنایات ہیں۔ ان میں سے انسان کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور ان لوگوں سے اس نعمت کا پتہ کرو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور کیسی وہ محرومی کے اندر ہیں اس نعمت سے، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد دی، یہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ بیٹی کی شکل کے اندر ہو تب نعمت ہے، اور بیٹے کی شکل کے اندر ہو وہ تب نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بندے کے لیے بندے کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، متعلقین
اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہے انسان کا بیٹھنا اٹھنا اور کھانا پینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ انسان کا بیٹھنا ہے اور اگر اچھی محفل ہے، اچھے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اچھی بات کہتے ہیں اور بری بات کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے عنایت فرمائی ہے۔ ہم نے دیکھا جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ بیچارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جن کے لیے اچھے دوست، اچھے ساتھی اور ان کو اچھائی کی طرف نشاندہی کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور روکنے والے، اور ان کے ساتھ انسان مشاورت کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یار اگر مجھے وہ بات نہ سمجھاتا تو میں تو بالکل بے سمجھ ہو چکا تھا، میری تو سمجھ کے اندر بات نہیں آتی تھی، مجھے فلاں دوست نے، میرے فلاں عزیز نے اور میرے تعلق والے نے مجھے سمجھایا اور اس کی وجہ سے مجھے سمجھ آئی اور میں نے اس کام کو کیا اور میں نے برے کام سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ کام کاج انسان کا، آدمی روزگار، انسان کی ضرورت کے مطابق انسان کے پاس روزگار ہو، اور روزگار اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو بے روزگار ہیں۔ بے روزگار کا مطلب یہ کہ کام کوئی نہیں، کوشش کرتے ہیں اور تلاش کے اندر ہیں اور جستجو موجود ہے، اور اس کے دل کے اندر بڑی آرزو اور تمنا موجود ہے ہمیں کوئی کام مل جائے، صبح کو ہم نکلیں اور شام کو ہماری واپسی ہو، اور ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے ضروریات کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے۔ یہ کام کاج کا ہونا جس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کا کام ایسا ہے جو انسان کی ضرورتوں کو، غمی خوشی کو اور اس طرح بیماری اور صحت کو اس کا کام کاج اس کا معاون بنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا؟ اللہ کی ذات نے صحت کے ساتھ نوازا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جب وہ مہینے میں ان کو اپنے بجٹ کے بارے میں اور اپنے اخراجات کے بارے میں سوچ آتی ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ اس سوچ کے ساتھ یہ میرے لیے اور گھر والوں کے لیے ادویات کا خرچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب صحت کے ساتھ نوازا اور بندہ اس خرچے سے بچ گیا اور اس خرچے سے محفوظ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ گرمی آتی ہیں، پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، کولر چلتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، بل آ رہے ہیں، اور جب سردیاں آئیں اور ان چیزوں سے آدمی بچا، دل بڑا خوش ہے جی، نہ میٹر کی چیکنگ ہے اور نہ بار بار بلوں کے بارے میں کوئی غور و فکر ہے، اور کیا ہوگا 200-400 روپے کا فرق پڑے گا، 5-10 یونٹوں کا فرق پڑے گا، اور قلبی طور پر بڑا اطمینان ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے ادویات کے سلسلے کے اندر ان کو کوئی سوچنا اور فکر کرنا نہیں پڑتا اور اس کے بارے میں اخراجات کا سوچنا اور فکر نہیں کرنا پڑتا، اور ان کے جو ماہانہ کے اخراجات ہیں ان میں سے دوائیوں کا خرچہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے صحت کے ساتھ نوازا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بیماریوں کے ساتھ ہی لگا رہے اور کہے جی مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مطلب ہوا پیسہ پیارا ہے، جان پیاری نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی جان پہلے ہے اور پیسہ جو ہے وہ بعد کے اندر ہے۔ جب کوئی تکلیف ہے اور بیماری ہے، اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اور اچھے مشیر کے ساتھ اور خیر خواہ طبیب کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اور اس کی رائے کے ساتھ جو ہے ادویات کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا پیسہ خرچ ہوگا، اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے۔
جو انسان ہے وہ پہلے ہے اور اس کا پیسہ بعد کے اندر ہے، اور جو چیز پہلے ہے اس کے حصول کے لیے بعد والی چیز اگر خرچ کرنا پڑے تو اس کے بارے میں کوئی غور اور فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے نوازا ہے، اور پھر انسان کا اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دھیان اور خیال نہ ہو، اور پھر آدمی یعنی مایوسی اور نا امیدی والے سلسلے کے اندر چلا جائے، اور ان نعمتوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ رہے، اور ان نعمتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان اور خیال نہ رہے۔ میرے بھائی، یہ بڑے دکھ کی اور بڑے افسوس کی بات ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ صحت جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ بزرگ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے عزیز اور دوست اور بہن بھائی اور اقربا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے یہ روزگار جس سے میری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ بہت بڑی بلڈنگیں یا بڑی گاڑیوں کا انتظام تو نہیں، بہت وافر کوئی سلسلہ تو نہیں جس کی وجہ سے انسان فضولیات کے اندر اور گناہ والی زندگی کے اندر اور نافرمانی والی زندگی میں چلا جائے، اس طرح نہیں تھا۔ لیکن جو انسان کی ضرورت ہے، جو خاص انسان کی ضرورت ہے، اس کی محنت اور اس کا کام اس کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس کے کام کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات نے مجھے اپنی خاص مہربانیوں کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ اور پھر انسان اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر، ہاں اونچائی کی، دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے کام کی اور دنیا کے لحاظ سے بڑے حصول کی انسان کو خواہش، کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی محنت اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس محنت کے لیے جان کا سودا یہ بری بات ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور چاہے اس میں مجھے جان کا سودا کرنا پڑے اور چاہے میرے لیے جان کی بازی ہارنی پڑے، اگر میں بچ گیا تو پھر اس کے ساتھ میرے لیے دولت ہے اور میرے لیے مال ہے اور مال کی فراوانی ہے اور کثرت ہے، اور نہ بچا تو ٹھیک ہے۔ یہ سودا اور اس طرح کا کام اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ نے دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دیگر جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، انسان کے پاس ٹائم بھی ہے، بزرگوں سے انسان ملاقات کر سکتا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ انسان ملاقات کر سکتا ہے، اور اپنے عزیز و اقربا کی غمی اور خوشی کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اس کے پاس وقت ہے۔ جس طرح دولت اللہ کی نعمت، جس طرح کے عزیز و اقربا، بزرگ اور بچے اللہ کی نعمت، اس طرح انسان کو جو اللہ نے وقت دیا ہے یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کا انسان اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ضرورت کی جگہ پر اور اپنے لیے جو بہتر جگہ ہے اپنے وقت کو وہاں پر استعمال کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اور عمر کو وہاں پر لگا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو موقع دیا ہے۔ کتنے ہیں جو ایسی مصروفیت کے اندر ہیں ان کے پاس اپنے بزرگوں سے ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، اور غمی اور خوشی کے اندر شرکت کا ٹائم نہیں ہے۔ مشین کی طرح چل رہا ہے اور وہ گھوم رہی ہے اور بس یہ گھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے وقت دیا تو یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وقت کو اللہ کی نعمت، اور خاص وہ وقت جس کے اندر انسان کے پاس فرصت ہے اور فراغت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا اس طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے۔ آنکھیں جب بند ہوگی نا، کل قیامت آئے گی، پھر پتہ چلے گا میں اس کے استعمال کے ساتھ کتنے فائدے حاصل کر سکتا تھا،
میں اس کے صحیح استعمال کے ساتھ کتنے اپنے لیے نفعوں کو جمع کر سکتا تھا، اور میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ کس چیز پر؟ کہ میں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی نقصان کر دیا، مجھ سے یہ بھی نقصان ہو گیا، مجھ سے یہ بھی نقصان ہو گیا۔ یہ نعمت کی بے قدری ہے، اور یہ نعمت جو ہے اس کا غلط استعمال ہے، اور یہ نعمت جو ہے جب انسان سے چھن جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ وقت جس کا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ فرمایا کہ جب وہ وقت آتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو انسان بھلا کیا آرزو کرے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہائے کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اس کے اندر فلاں اچھے کام کروں گا اور اس وقت کی میں قدر کروں گا۔ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان انعامات کی قدر کرو۔ قرآن نے فرمایا کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے انعامات ہیں آپ کے لیے، آپ اپنے اللہ کے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ کیجئے، اپنی اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے، اور لوگوں کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں، اور اپنے اللہ کے حضور یہ پیش کیجئے کہ اے اللہ، آپ نے یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی میرے ساتھ انعام کیا اور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کی قدر کرو۔ نوجوانوں، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، لوگ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اس کے بارے میں محفل کے یعنی اس نعمت کی قدر کے بارے میں ہمارے کیا حالات ہیں؟ جب آدمی دکان پر آتا ہے نا، پہلا زمانہ ہوتا تھا جب آدمی دکان پر آتے تھے تو جب گاہک نہیں ہوتا اور ابھی انہوں نے دکان کھولی ہے تو آپ بزرگوں سے پوچھیں کہ اس کام والی کاج والی کرسی پر جب بیٹھتے تھے دکان اور فیکٹری میں، سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا جی؟ وہاں قرآن مجید پڑھا ہوتا تھا، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو لیا جاتا تھا، سورۃ یاسین کی تلاوت ہے یا قرآن مجید کے کسی حصے کی تلاوت ہے، اور آج ہم نے اس کو کیا لے لیا؟ اس کی ریکارڈنگ لگا دی کہ وہ تلاوت ہوتی رہے، اور ہمارا سب سے جو محبوب مشغلہ کیا ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ ٹائم ہمارے پاس ہے تو ہم نے موبائل کو کھول لیا۔ کاریگر ہیں، مالک ہیں تو وہ اس کے اندر ہے، یعنی بڑے ہیں تو وہ اس کے اندر مشغول ہیں، اور چھوٹے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مشغولیت کے اندر اور مصروفیت کے اندر لگا رکھا ہے۔ مشاہدہ چاہتے ہو؟ ہمارے یہاں مارکیٹ تقریباً 10 بجے کھلتی ہے، یہ فرنیچر مارکیٹ تقریباً 9:30 10 بجے دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بعض بچے جو ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے، جی آپ نے 9:15 بجے 9:30 بجے آ جانا ہے۔ وہ دکان کے باہر بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہے، 4 لڑکے ہیں ان کے پاس موبائل ہے تو ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل کھول رکھا ہے، اور اگر موبائل نہیں ہے ایک کے پاس ہے تو چاروں ایک ہی موبائل کے اوپر گھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے وقت کو اس جگہ پر خرچ کر دیا اور ہم نے اپنے وقت کو اس کے اندر لگا دیا ہے، جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگوں نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ اگر کل پوچھ آ گئی کہ دکان پر بیٹھے تھے اور اس وقت تمہارے پاس ٹائم تھا، تم نے کہاں لگایا؟ جواب فیس بک ہے، جواب ویلاک ہے، جواب فلاں چیز ہے۔ او میرے بھائی دیکھو تو صحیح کہ اس وقت کو ہم نے کس جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ثم لتسألن، قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے پوچھ ہوگی اور تم نے نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وقت بھی ہے، اور تم نے وقت کے بارے میں جواب دینا ہے۔
یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت اور اسی طریقے کے ساتھ یہ دولت اور مال اللہ رب العزت کے حضور کل جو ہے وہ پوچھ ہونے والی ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھو میں نے اور آپ نے اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے اور ہم اس کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن بندے کو 5 چیزوں کا جواب دینا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امتحان بھی ہے اور اس کے سوال لازمی بھی ہیں۔ امتحان میں جو پیپر ہوتا ہے اس میں کچھ سوالات اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ سوالات لازمی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ جو لازمی سوال کل قیامت کے دن تم سے ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ سوال ہوگا، ان شبابہ فیما بلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر دیا تھا۔ او میرے بھائی کیا جواب دینا ہے، آج سوچ کر لو۔ ان عمرہ فیما افنا، کل ہم نے جواب دینا ہے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ، الحمدللہ کہنے کے ساتھ، استغفر اللہ کہنے کے ساتھ، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اتنے درجات تھے اور اتنی فضیلتیں تھیں، اور ہم نے اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ جو کام اللہ کی کلام کے ساتھ شروع ہوگا، جس زبان سے اللہ کی کلام کی تلاوت ہوگی اور اپنے کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو شروع کرے گا، سارا دن اس کی برکات اور سارا دن اس کی خیریں اور سارا دن اس کے بارے میں اچھائیاں ملتی رہیں گی۔ لیکن جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر دے گا تو کل اللہ کے حضور اس نے کیا جواب دینا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا جواب دینا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا جواب دینا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل تم نے جواب دینا ہے ان مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، جواب دینا ہے مال کے تمہارے ذرائع کیا تھے۔ جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا اور کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا تھا، اور تم نے اپنے مال کو اس طرح بنا رکھا ہے، اور اس طرح جواب دینا ہوگا کہ تم نے خرچ کہاں کیا ہے۔ میں بات کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے اللہ کی ذات نے زندگی دی، اللہ کی ذات نے جو وقت دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک وقت کا ضیاع بھلا کہاں ہم کر دیتے ہیں، شادی اور بیاہ کے موقع پر۔ ہمارا اعتماد نہیں ہے کیا کہ جو ہم لوگوں کو بتائیں گے لوگ اس وقت پر آئیں گے۔ کہتے ہیں جی 7 بجے آ جائیں، ماہ حاضرہ 7 بجے ہوگا، جی 7 بجے سلسلہ ہے، 8 بجے ماہ حاضرہ ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر جو خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنے والے مہمان ہیں، جو لیٹ آنے والے، ان کا خیال ہے۔ جو پہلے آگے وقت کی پابندی والے، ان کے بارے میں کیا ذہن کے اندر کبھی آتا ہے کہ یہ بیچارے کتنی دیر کے آ چکے ہیں اور ہم نے جو ان کو وقت دیا اس کی پابندی کے ساتھ آ چکے ہیں۔ شادی بیاہ کی شرکت کا مطلب کیا ہے کہ گھنٹوں وقت کا ضائع کرنا۔ کسی محفل کے اندر، ولیمے کی محفل ہو یا برات کی محفل ہو، گھنٹوں وقت کا ضائع کرنا۔ ہمارے ہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے نا۔ پوچھا جائے گا کل قیامت میں تیرے پاس وقت تھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جو لوگ اس کے اندر بڑی غفلت کے اندر ہیں۔ الصحت والفراغہ، ایک صحت والی نعمت ہے، ایک فراغت والی نعمت ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے جواب دینا ہوگا، تو پھر کیا اس نعمت کے بارے میں ہمارے پاس جواب ہے؟ آج موقع ہے ہم اس کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہے۔ میں نے عرض کیا والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دوست احباب نعمت ہیں، اور اللہ نے روزگار دیا وہ نعمت ہے۔
آپ بڑے روزگار کی تلاش کریں لیکن جان کی بازی نہ لگائیں کہ میری چاہے جان چلی جائے میں نے بڑے روزگار کو لینا ہے۔ امید آرزو رکھیں اور اس کے بارے میں محنت کریں، جائز ذرائع کا استعمال کریں۔ کسی غلط راستے کے ساتھ ڈنگی لگا کر زیادہ دولت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا یہ خودکشی کے زمرے کے اندر آئے گا، اور یہ گناہ بھی ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو روزگار دیا اللہ کا شکر ادا کرو کہ میری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ میرے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے میرے دوست احباب، میرے بچے، میرے والدین، میرے عزیز و اقربا اور میرے اور سب سے بڑھ کر میرا وطن ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی اپنے وطن سے باہر گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے اس زمین کو چوم لیا کہ شکر ہے میں تیرے پاس آ گیا ہوں، لیکن جو آدمی اس سے یہاں سے گیا جب واپس آتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں مٹی تو میرے لیے اس وہاں کی بہاروں سے بہت بہتر ہے، تو میرا وطن ہے، یہاں کی میں یہاں کا پیدا ہونے والا اور بچپن اور جوانی یہاں گزارنے والا ہوں، میرے لیے میرا وطن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو نعمتیں ہیں ہم پر، اللہ ان کی قدر نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور لغویات اور فضولیات سے اللہ بچا لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہر وبا اور تکلیف سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ خوشیوں کا انتظام فرمائے، بے روزگار ہیں طیب حلال پاکیزہ رزق کے اللہ دروازے کھول دے، اللہ ہماری فوجی سرحدوں کے محافظ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دشمنوں کو ناکام فرما دے، وطن عزیز پر اللہ اپنی مہربانیاں اور رحمت نازل فرمائے، ہمارے عزیز و اقربا جو دوسرے ملکوں میں ہیں اللہ ان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرے، ان کو اللہ ہر پریشانی سے بچا لے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ سمجھ دے، کسی بھی غلط راستے کو جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے، یہیں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جما دے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے والدین کے سامنے خدمت کرنے والے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. جمعے کے لیے آئے اے اللہ جمعے کی حاضری قبول فرما. اے اللہ ہم بڑے ہی مسکین اور لاچار ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہماری مدد فرما دیجیے. ہمارے بچے جوان اے اللہ ان کی حفاظت فرمائی، تعلیم میں ہیں کامیاب فرمائی، فارغ ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بہتر روزگار کا انتظام فرمائی. بچے اے اللہ والدین کے لیے ان کی جو ذمہ داری ہیں اے اللہ اس کا عزت آبرو والا انتظام فرما دیجیے. ہمارے رشتہ دار جہاں ہیں ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما. اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ناکام فرما دے. جتنی آپس میں اڑوس پڑوس میں خاص طور پر افغانستان سے غلط فہمی ہیں اے اللہ ان کی طرف سے جو کوتاہی ہیں اے اللہ لڑائی اور جنگ کے بغیر ان معاملات کو حل کر دیجیے. وطن عزیز پر اپنی مہربانی نازل فرما، کرم اور فضل فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائی عزیز و اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما. خوشیوں والی اور خوشحالی والی اللہ زندگی نصیب فرما دے. ہر آفت اور حادثے سے بچا لے، ہر پریشانی سے اللہ محفوظ فرما لے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. خان صاحب کی آمد، ان کی جستجو اور ان کی محنت، لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ اللہ اور مضبوط فرما دیجیے. ان سے کام لے لیجیے. ان کے بزرگوں کو اللہ صحت کے ساتھ زندگی میں لمبی اللہ زندگی برکت نصیب فرما دیجیے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا